سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نسائی میں، سیدنا جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے مسند احمد میں، ان احادیث میں سورہ فاتحہ کو اعظم سورۃ افضل سورۃ خیر سورۃ یہ کہا گیا ہے، بہترین سورت قرآن مجید کی، افضل ترین سورت اور اعظم ترین سورت۔ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے علیم، اللہ رب العالمین جاننے والا ہے۔ اسی کو اگر آپ صرف عین کو حلق سے نہیں نکالتے اور آپ علیم کو علیم پڑھتے ہیں تو علیم کا معنی جاننے والا اور علیم کا مطلب دردناک، آپ دیکھیں فرق کتنا آ جاتا۔ جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، آج 14-15 صدیاں گزر گئی ہیں، کوئی ایک شخص نہیں کھڑا ہوا کہ وہ کہے کہ یہ آیت صورت ایسے ہے، میں اس طرح کی صورت ایسے بنا کے دکھاتا ہوں آپ۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفات، یہ جو ہم تمام لفظ لاتے ہیں نا، یہ عربی زبان کی گہرائی ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم عربی زبان کے اسلوب سے بھی بات کو سمجھیں گے۔ استغراق کا معنی ہے کہ سب کا سب، سب کا سب، ہر قسم کی تعریف۔ حمد وہ تعریف ہوتی ہے انسان جس کی تعریف کر رہا ہے اس کو کمال کے ساتھ موصوف کرے۔ اللہ کی میں تعریف کر رہا ہوں، اللہ ہر چیز میں پرفیکٹ، سپر پرفیکٹ، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اسم حرف جر پلس اسم، مطلب بتا رہے ہیں کہ اگر حرف جر نہیں تھا تو یہ البیتو تھا، اگر اس سے پہلے کوئی لفظ نہیں آ رہا تو اس کے آخر میں پیش ہوتا ہے عموماً، ہمیشہ نہیں، عموماً کہہ رہا ہوں، آگے چل کے قاعدے آئیں گے۔ لیکن جب البیتو کے شروع میں فی لگا دیا تو کیا ہو گیا؟ فل بیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، فإن أخذها برکہ، اس سورت کا مکمل اخذ کرنا یعنی مکمل اختیار کر لینا، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، یہ باعث برکت ہے۔ وترکها حسرہ، اور اس سورت کو چھوڑ دینا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کے مطابق نہ چلنا، اس کو نہ پڑھنا، یہ باعث حسرت اور ندامت ہے کہ انسان افسوس کرے گا کہ کاش میں اس کو پڑھ لیتا۔